مسئلہ حل کرنے کے مراحل، پرابلم سالونگ سٹیپ۔ کسی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ایک منظم طریقہ کار پر عمل کرنا ضروری ہے۔ درجہ ذیل میں ہم مختلف مراحل پر بات کریں گے جن پر عمل کر کے ہم کسی مسئلے کو منظم طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ مسئلے کا تعین، ڈیفائننگ اے پرابلم۔ ایک واضح مسئلے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی، تمام بنیادی باتیں واضح طور پر متعین کی گئی ہوتی ہیں اور یہ واضح طور پر منزل رکھتا ہے۔ یہ سمجھنے اور حل کرنے میں آسان ہوتا ہے۔ جب ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا مسئلے کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر مسئلہ واضح نہ ہو تو ہم ذیل میں دیے گئے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو اختیار کر کے مسئلے کا تعین بآسانی کر سکتے ہیں۔ مسئلے کا پس منظر معلوم کرنا۔ ہم ان حالات و واقعات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ہم اس کی شناخت کر سکتے ہیں اور اس سے یہ بھی جاننے میں مدد ملتی ہے کہ ایک اچھا حل کیسا ہوگا۔ ہم کیونکہ حل کو ماپنے کے قابل ہوں گے۔ اندازہ لگانا۔ عدم دستیاب معلومات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اندازہ ہمارے ماضی کے تجربات کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ تصویر بنانا۔ مسئلے کی اچھی طرح وضاحت کرنے کے لیے ایک تصویر بنا سکتے ہیں اور اس سے غیر واضح معلومات کو اخذ کی جا سکتی ہیں۔ مسئلے کو سمجھنا۔ انڈرسٹینڈنگ اے پرابلم۔ ضروری ہے کہ مسئلے کو حل کرنے سے پہلے سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر ایک پہیلی کا جواب اسے مکمل طور پر سمجھنے کے بعد ہی دیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلے کو واضح سمجھنے سے اس کو حل کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، وقت اور مسائل کو بچانے میں مدد ملتی ہے۔ مندرجہ ذیل 5 سوالات کو سامنے رکھ کر ایک مسئلے کو سمجھا جاتا ہے۔ ایک مسئلے کی تقسیم میں 5 W کی پہچان شامل ہوتی ہے۔ پہلا واٹ کیا، نمبر 2 ہو کون، وین کب، ویئر کہاں اور وائی کیوں۔ مسئلے کا تجزیہ دیے گئے مسئلے کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ بنیادی عناصر ہیں جو ہمیں دیے گئے مسئلے کے حل کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر درجہ ذیل مسئلے پر غور کریں۔ فرض کریں کہ آپ کے کلاس ٹیچر آپ کو اپنے اسکول میں ان طلباء کی فہرست کی تیاری کا کام دیتی ہے جن کے نام کا آغاز حرف A سے شروع ہوتا ہے۔ تمام اسکول کے طلباء کی ایک حروف تجزیے کے لحاظ سے ڈائریکٹری تیار کرنے کے لیے فہرست کی ضرورت ہے۔ اس ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے صرف ایک ہفتہ مقرر ہے۔ ہم ذیل میں دیے گئے مسئلے کو بیان میں 5 W کی شناخت کر کے اس مسئلے کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ واٹ کیا، ان طلباء کی فہرست جن کا نام حروف A سے شروع ہوتا ہے۔ کون، طلباء۔ وائی، طالب علم کی ڈکشنری تیار کرنا۔ وین کب، ایک ہفتے میں۔ کہاں، ویئر، اسکول میں۔ شکل 2.1 مسئلے کی علامتی نمائندگی ظاہر کرتی ہے۔ یہاں سرخ بتی ایک مسئلے کو پیش کرتی ہے، پیلی بتی اس کے تجزیے کو پیش کرتی ہے، سبز بتی اس کے حل کو پیش کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسئلے کا تجزیہ ہمیں اس کے حل کے قریب لے جاتا ہے۔ حل کی منصوبہ بندی، پلاننگ اے سولوشن۔ کسی مسئلے کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم ایک منصوبہ تیار کرتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک مسئلے کے حل کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس مرحلے پر مسئلہ حل کرنے کے لیے درست حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ چند حکمت عملیاں پیش ہیں۔ کامیابی کے لیے منصوبہ بندی، تقسیم کریں اور فتح کریں، ڈیوائڈ اینڈ کنکوئر۔ یہ حکمت عملی پیچیدہ مسئلے کو چھوٹے مسئلوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اندازہ لگائیں، جانچیں اور بہتر بنائیں، گیس، چیک اینڈ امپروو۔ ڈیزائن مسئلے کے حل کا اندازہ لگاتا ہے اور پھر حل کی درستی کو چیک کرتا ہے۔ اگر حل توقعات کے مطابق نہیں ہے تو پھر حل کو تبدیل کرتی ہے۔ حل کو بہتر کرنا ایک تکراری عمل ہے۔
ایکٹ اٹ آؤٹ، اس حکمت عملی میں ڈیزائن کاموں کی فہرست تیار کرتا ہے، اس کے بعد اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ نمونہ پروٹوٹائپ، یہ تکنیک حل کی ایک شاندار نمائندگی کرتی ہے، اگرچہ یہ آخری حل نہیں ہوتا، ہم ڈیزائن کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ حل کے اہم اجزاء کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ حکمت عملی کے انتخاب کا انحصار مسئلے کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کہ حکمت عملی کسی مسئلے کو حل کرنے میں دوسری حکمت عملی سے بہتر ہو۔ کسی بھی حکمت عملی کا انتخاب مسئلے کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ کینڈیڈ سولوشن کی وضاحت، ڈیفائننگ کینڈیڈ سولوشن۔ لفظ کینڈیڈ سولوشن غیر منصوبندی کا حوالہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے اسکول میں ایسے طلباء کی کتنی تعداد ہے جو کرکٹ کھیل سکتے ہیں، آپ اندازہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اپنی کلاس میں طلباء شمار کریں جو کرکٹ کھیل سکتے ہیں، پھر ان کو اسکول میں موجود تمام کلاسوں سے ضرب دیں، آپ کے پاس ان لڑکوں کی تعداد آ جائے گی جو کرکٹ کھیل سکتے ہیں۔ آپ کا جواب اس طریقے سے کینڈیڈ سولوشن ہوگا۔ کرکٹ کے کھلاڑیوں کی درست تعداد جاننے کے لیے آپ کچھ اور طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہر جماعت میں جانا یا اساتذہ سے ڈیٹا مواد حاصل کرنا۔ کوئی کسی کے بارے میں کسی وقت بھی سوچ سکتا ہے۔ ایک کینڈیڈ سولوشن وقت بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ شکل 1.4 میں مختلف طریقے دکھائے گئے ہیں۔ ایک خاص جگہ تک پہنچنے کے جہاں پہنچا جا سکے، دیوار کو اس پار کر کے ایک طرف سے گزر کا جو ایک حل آپ سوچیں گے وہ کام کا کینڈیڈ سولوشن ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ مسئلے کینڈیڈ سولوشن کی حقیقت میں اشکال ہو۔ سلیکٹنگ دا بیسٹ سولوشن، کبھی کبھی ہم ایک سے زیادہ حل تلاش کرتے ہیں اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ آپ کے اسکول کے تمام طالب علموں کے نام ایک ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ آپ کو ایک خاص نام تلاش کرنے کا کہا جاتا ہے۔ آپ یہ مسئلہ مندرجہ ذیل طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے حل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ ویب سائٹ پر موجود سب ناموں کو ایک ایک کر کے دیکھیں یہاں تک کہ نام آپ کو مل جائے یا فہرست ختم ہو جائے۔ نمبر 2، ان ناموں کا پرنٹ حاصل کریں، مطلوبہ نام تلاش کریں۔ نمبر 3، سارے نام کاپی کریں اور ان ایکسل شیٹ میں ڈالیں، ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیں۔ ایک مرتب شدہ فہرست میں تلاش نسبتاً آسان ہوتی ہے۔ نمبر 4، صرف کنٹرول پروسیس کو دبائیں جب فہرست ویب براؤزر پر موجود ہو۔ آپ خود کار طریقے سے تلاش کرنے کے لیے نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے حل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم ایک ایسے حل کی شناخت کر سکتے ہیں جس میں ہمیں کم سے کم اقدامات اٹھانے پڑیں یا یہ دوسرے حل سے زیادہ مؤثر لگے۔